أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون ان ربکم اللہ، تمہیں اس بات پر ہو رہا ہے پروردگار کی وحی اور ان چیزوں پر شک؟ تم تعجب میں ہو کہ بشریت اور رسالت کیسے جمع ہو گئی؟ لیکن تم سنو تو صحیح، وہ شخص کہتا کیا ہے؟ تم کہتے ہو وہ جادو کرتا ہے، اس کی سنو تو صحیح وہ کہتا کیا ہے؟ وہ یہ فرماتے ہیں کہ ان ربکم اللہ الذی، یہ پہلی عقلی دلیل ہے توحید پر۔ 11 دلائل اللہ تعالیٰ نے تقریباً ذکر کیے ہیں اور یہاں سے یہ پہلی عقلی دلیل ہے۔ ان ربکم اللہ الذی، بلا شک و شبہ لوگوں تمہارا پروردگار تو وہ ہے الذی، جس ذات نے خلق السماوات، پیدا کیا آسمانوں کو، والارض، اور زمین کو۔ سماوات کو قرآن آسمانوں کو ہمیشہ جمع لاتا ہے کیونکہ وہ ہیں 7، اور زمین کو اللہ تعالی واحد لاتا ہے۔ زمین کو کہیں نہیں فرمایا 7۔ سورہ طلاق کے آخر پہ ایک جگہ آیا ہے کہ اللہ تعالی نے زمین کو پیدا کیا آسمانوں کی طرح، تو اس سے مفسرین نے مراد یہ لی ہے کہ زمینیں بھی 7 ہیں آسمانوں کی طرح۔ اور ایک گروہ اس طرف گیا ہے کہ وہ کہتے ہیں اس آیت میں مراد یہ ہے کہ جیسے آسمان اللہ کی مخلوق ہے، زمین بھی اللہ کی مخلوق ہے، لیکن حدیث میں 7 زمینوں کا تذکرہ آیا ہے کئی جگہ پہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس آدمی نے کسی کی زمین قدر شبرن، ایک بالشت کے برابر لے لی، تو آپ نے فرمایا خسف بہ 7 ارضین، قیامت میں 7 زمینوں میں دھنسا دیا وہ جائے گا۔ اور ایک جگہ آیا ہے کہ 7 زمینوں تک، ایک بالشت، ایک گز زمین کسی کی لے لی، اس سارے ٹکڑے کو 7 زمینوں سے کاٹ کے اس کے گلے میں ڈال دیں گے قیامت میں کہ لے تو اٹھا لے اس بوجھ کو۔ حدیث میں آیا ہے 7 جگہ 7 زمینوں کا ذکر، لیکن قرآن ہمیشہ آسمانوں کو 7 کے اس میں لاتا ہے۔ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات، یعنی آسمانوں کو جمع میں ذکر کرتا ہے اور زمین کو واحد میں، فی 6 ایام، 6 دن میں۔ اور دیکھو اللہ کی قدرت، ثم استوى علی العرش، اور پھر کیا ہوا؟ اللہ تعالی قائم ہوا عرش پر۔ سب سے مشکل چیز قرآن پاک میں وہ آیات ہیں جن میں اللہ تعالی کی صفات کا ذکر ہے، اور اللہ کی یہ جو صفت بیان کی گئی ہے کہ ثم استوى علی العرش، اللہ عرش پر غالب ہوا، مشکل ترین چیزوں میں سے ایک ایسی چیز ہے کہ جس پہ بعض مفسرین لکھنے والے لکھ گئے کہ کاش اتنا پڑھا ہی نہ ہوتا، بس ایک سادہ آدمی کی طرح ایمان ہوتا، اس سے زیادہ کچھ چیز نہ ہوتی۔ اس پہ انشاءاللہ کل آپ سے عرض کریں گے کہ اللہ تعالی کی 8 صفات جن پر ایمان لانا ضروری ہے، یہ اس کے علاوہ ایک چیز یہ بھی ہے، اس پہ ایمان لانا ضروری۔ خلاصہ ساری بات کا یہ ہے کہ جتنی صفات اللہ نے اپنی ذکر فرما دی ہیں، استوا کا مطلب کیا ہے؟ اللہ عرش پر غالب ہوا، اور والعیاذ باللہ بڑے بڑے لوگ گمراہ ہو گئے ہیں جنہوں نے یہ کہا کہ عرش سے معنی مراد ہے ایک کرسی کا، اور جیسے کوئی انسان والعیاذ باللہ کرسی پہ بیٹھتا ہے ایسے ہی خدا کسی جگہ پر بیٹھا ہو۔ بہت گمراہی کی چیز۔
اور ایسے گمراہ بھی سنت میں پیدا ہو گئے جنہوں نے کہا کہ اللہ کا سائز، اللہ کا ماپ اور تول بالکل عرش کے برابر ہے، ایک سوت برابر نہ کم ہے نہ زیادہ۔ یہ ایسے کفریہ جملے ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے، لیکن انہوں نے ایسی چیزیں اپنائیں اور عقیدے میں بدعات داخل کی، اور یہ گمراہی کی چیزیں تھیں۔ خلاصہ ساری گفتگو کا بس دو لفظوں میں یہ کہ سب سے زیادہ احتیاط کی راہ یہ ہے کہ آدمی چھپ کر کے ان آیات سے گزر جائے اور کہ اللہ یہ ایسی ہے جیسے آپ نے بیان کر دیا، بس میں ان پہ ایمان لاتا ہوں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ انسان ہر بینک میں اکاؤنٹ کھلوا لے، ہاں، اور ہر علمی مسئلے میں دخل دینے لگے۔ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جنہیں اللہ نے اجمال میں رکھا ہے، نہیں اس کی تفصیل بیان کی، جب نہیں کی تو نہ کرو، خود اپنے پاس سے تفصیل نہ کرے۔ بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی ایک چیزوں کو مبہم چھوڑ دیا، نہیں تشریح فرمائی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی ان چیزوں سے ایسے ہی گزر جائے۔ ایک آدمی نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے کچھ سوالات پوچھے، انہوں نے کہا تو میرے والد صاحب کے زمانے میں ہوتا تو تیری خبر لیتے، اور انہوں نے کہا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے ایسے سوالات جب آتے تھے تو وہ لعنت بھیجتے تھے، وہ کہتے تھے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، یہ چیزیں ہم نے پڑھی، ہم بغیر کوئی سوال کیے گزر گئے، تم بھی ایسے ہی گزر جاؤ، نہ اس میں کھود کرید کرو۔ اللہ تعالی کی جتنی بھی صفات ہیں سب کی سب انسان کی عقل سے ماورا چیز۔ عقل ہر چیز کو نہیں سمجھ سکتی، عقل کا مقام اتنا نہیں۔ جنت میں پہنچ کے انسان کی عقل وہ نہیں ہوگی جو آج ہے۔ جو بچے کی عقل ہے 10 سال کے، اب اسے بٹھا کر کہیں کہ اٹامک تھیوری تمہیں سمجھاتا ہوں، وہ کیا سمجھے گا کہ یہ کیا بات کر رہے ہیں؟ ساری تقریر کر دیجئے اور وہ کورے کا کورا ہی رہے گا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا عرش پر غالب ہونا، صوفیہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے عرش پر کوئی خاص تجلی فرمائی ہے اور اس کا ذکر ہے، اور مفسرین کہتے ہیں کہ اللہ کا عرش پہ غلبہ ہونا، اس کا مطلب ہے اللہ کا اقتدار پوری کائنات پر قائم ہو گیا۔ بس اتنا فرمایا کہ 6 دن میں آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا، اور دن بھی وہ نہیں ہے یہ جو سورج کے اتار چڑھاؤ سے بنتے ہیں، دن سے مراد یہاں ٹائم ہے۔ فی 6 ایام، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت میں آتا ہے، انہوں نے کہا 6 زمانوں میں اللہ نے زمین کو اور آسمانوں کو پیدا کیا۔ اب وہ زمانہ کتنا تھا کوئی نہیں جانتا۔ ٹائم یہ تھوڑا ہی ہے جو ہم گنتے ہیں، سال اور یہ دن اور ایسے، یہ تو سارا سورج کا معاملہ ہے نا۔ اس سورج سے ذرا اوپر چلا جائے کوئی آدمی، وہاں جا کر ٹائم کا کیا تصور ہوگا؟ وہاں تو کوئی دن رات ہے ہی نہیں، وہ تو سلوٹ ہے، ایک چیز ہے جو چل رہی ہے۔ اسی لیے زمانہ اور روح یہ اللہ کی ان چیزوں میں سے ہیں، خود باری تعالی جو انسان کی عقل سے ماورا ہیں۔ زمانے پر جتنی بھی مباحث لوگوں نے کی ہیں، آخر پر تھک ہار کر بیٹھ گئے اور انہیں زمانے کو حقیقت میں سمجھنے میں بڑی دشواری پیش آئی۔ ہمارے ہاں زمانے کی تعریف کرتے ہیں کہ میٹر کی موومنٹ ہے ایک پوائنٹ سے دوسرے پوائنٹ تک۔ خود یہ تعریف بھی اتنی مشکل ہے جس کی بھی چلو تشریح کرے اب کوئی، لیکن فلاسفہ کرتے ہیں۔ بس اتنی بات ہے کہ اللہ نے فرمایا 6 دنوں میں، یعنی 6 زمانوں میں ہم نے پیدا کیا۔ ہر زمانہ کتنا تھا، 1000 سال کا تھا، 10,000 سال کا تھا، کوئی کچھ نہیں جانتا۔ ہے تو صوفیوں کی بات، لیکن بات یہ ہے ایسی۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے اپنے والد صاحب کے متعلق، شاہ صاحب فرماتے ہیں والد صاحب ایک دن عصر کے بعد بیٹھے ہوئے تھے اور وہ اللہ کو یاد کرتے رہے، اور پھر کچھ دیر کے بعد سر اٹھایا اور مجھ سے فرمایا کہ میں ایسی جگہ پہنچ گیا تھا جہاں 80,000 سال گزر گئے۔ تو اب 80,000 سال کہاں گزر گئے، کس دور میں تھے، کہاں پہنچے، یہ سب چیزیں ایسی ہیں جو ٹائم کی ڈیپتھ میں جا کر انسان کو سمجھ میں آ جاتی ہیں۔ ٹائم کا ایک عرض ہوتا ہے، ایک اس کا طول ہوتا ہے، اور ایک اس میں گہرائی بھی ہوتی ہے، اور جن لوگوں کا تعلق روحانیات سے ہو جاتا ہے ان کو زمانے کی ڈیپتھ میں جب چلے جاتے ہیں، گہرائی میں چلے جاتے ہیں، تو وہ تھوڑے وقت میں بہت بڑے بڑے کام ہو جاتے ہیں۔
اس کی اصل تشریح قرآن پاک میں آگے آتی ہے 22ویں 23ویں پارے میں، جہاں سے سلیمان علیہ السلام کا ذکر ہے کہ کس طرح اتنے چھوٹے سے وقت میں انہوں نے اتنے بڑے کام کو کیسے سمیٹ دیا تھا، وہاں بات آتی۔ اللہ نے یہ فرمایا کہ 6 دنوں میں خدا نے یہ سارا کام کیا، اور اس کے بعد کیا ہوا، وہ عرش پر غالب ہوا، یدبر الامر، اور اللہ ایسے ہیں کہ وہ کاموں کی تدبیر کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسی ذات ہے جو تدبیر کرتا ہے کاموں کی، یعنی اللہ نے کسی چیز کو پیدا کیا، اس کے بعد متعین فرما دیا کہ یہ کیا کیا چیزیں، اور یہ ہے شرک پہ کاری ضرب، کیونکہ کافر اور مشرکین اور اب تک بہت سے لوگ اس بات کو سمجھے بیٹھے ہیں کہ وہ کہتے ہیں اللہ نے کسی چیز کو پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد خدا نے چھوڑ دی، خدا نے دوسروں کے حوالے کر دیا۔ کائنات کی تخلیق کس نے کی؟ اللہ نے کی، اور آگے کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے، انسان گناہ کر رہے ہیں، نیکی کر رہے ہیں، ان کی سزا اور جزا یہ سب خدا نے کسی اور کے حوالے کر دی کہ لو بھائی تم اس میں مختار۔ اللہ نے اس کی نفی فرما دی ہے، اور نفی اللہ نے اس جگہ بھی فرمائی ہے، آگے چل کر بھی، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمام کائنات کو چلانا یہ اللہ ہی کے قبضے کی بات ہے، پیدا کرنے والا بھی وہ اور چلانے والا بھی وہ، یہ نہیں ہے کہ پیدا اس نے کر دیا اور چلانے کے لیے خدا نے کسی اور کے حوالے کر دیا۔ مشرکین کو جو ٹھوکر لگی ہے، اصل میں شرک کا آغاز وہ اسی طرح ہوا ہے کہ انہوں نے کہا اللہ نے پیدا کرنے کے بعد اس کائنات کو اپنے پیارے لوگوں کے حوالے کر دیا، اب وہ جو چاہیں کریں، جس کی تقدیر چاہیں بنا دیں، جس کی تقدیر چاہیں بگاڑ دیں۔ اللہ تعالیٰ نے ثواب اور عذاب کا ایک نظام مقرر کیا، اور اس کے بعد خدا نے چھوڑ دیا۔ خدا نے کہا چلو ایک آدمی سولی پر چڑھ گیا، اس کا کفارہ سارے انسانوں کی طرف سے ہو گیا، خدا نے ان چیزوں کو چھوڑ دیا۔ اللہ نے علیہ باللہ ان چیزوں کی نفی فرمائی ہے، اس نے کہا میری توحید کو دیکھو، سب سے پہلی بات یہ کہ لوگو ان ربکم اللہ، تمہارا پروردگار تو وہ ہے۔ سیدھے سادے لفظ نہیں فرمائے، بلکہ زور دے گا ان ربکم اللہ، ان ربکم اللہ، تمہارا پروردگار یقیناً وہ ہے۔ سب سے پہلی بات اس نے آسمانوں کو پیدا کیا، زمین کو پیدا کیا 6 دنوں میں، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ عرش پر غالب ہوا، پھر اس کے ساتھ ساتھ یدبر الامر، وہ تمام کائنات کی تدبیر کرتا ہے، وہ حکم دیتا ہے اور اس کے حکم نازل ہوتے ہیں۔ ایک جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تشریح فرمائی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے کہ اللہ کا حکم اوپر سے نازل جب ہوتا ہے تو ملائے اعلیٰ کے فرشتوں کے پاس پہنچتا ہے۔ اسی لیے قرآن میں آیا سورہ صاد میں ما کان لی علم بالملأ الاعلیٰ، اللہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ مجھے کوئی علم نہیں ہے کہ ملائے اعلیٰ میں کیا بحث ہو رہی۔ یہ ملائے اعلیٰ فرشتوں کا ایسا مقام ہے جس پہ قوموں کے عروج اور زوال کے فیصلے ہوتے ہیں۔ ملائے اعلیٰ ایسا مقام ہے جہاں پر یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ فلاں قوم کو شکست ہو جائے، فلاں کو حکومت دے دی جائے، فلاں کی حکومت توڑ دی جائے، فلاں ملک میں سیلاب آ جائے، اتنے کروڑ آدمیوں کو بالکل مار دو، اتنے لوگ ہوں گے جو اس طرح کے کام کو کریں گے۔ یہ ملائے اعلیٰ کی مجلس اتنی بڑی، حتیٰ کہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ نے نقل کیا ہے کہ بعض رات تو کہتے ہیں کہ وہ اللہ کے فرشتے جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، قرآن میں آیا ہے نا کہ قیامت کے دن وہ نازل ہوں گے 8 فرشتے جنہوں نے اللہ کے عرش کو اٹھایا ہوا ہے۔ یہ ساری عالم بالا کی باتیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کسی نے کہا تھا کہ آسمانوں میں جو جانور ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تصدیق کی۔ وعال کا لفظ آیا ہے حدیث میں، ایسے دمبے، ایسے بکرے جو آسمانوں میں ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ تمہیں پتہ ہے اس کے ٹخنے سے لے کے اس کے پاؤں تک 500 سال کا فاصلہ ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جن کا تعلق خالصتاً نبوت سے ہے، اور نبوت بتاتی ہے کہ انسان کی عقل کے بعد بھی کچھ مقام ہیں۔ تو یہ ملائے اعلیٰ وہ اللہ کے ایسے فرشتے ہیں جہاں پہ قوموں کے فیصلے ہو جاتے ہیں، بہت بڑے بڑے فیصلے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج میں گئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ سے پوچھا یہ ملائے اعلیٰ میں ہمارے فرشتے کیا بحث کر رہے ہیں؟
تو قرآن میں آتا ہے آپ نے اپنی لا علمی کا اظہار فرمایا اور آپ نے کہا اللہ مجھے نہیں معلوم کیا بحث ہو رہی. اور پھر صحیح حدیث میں بخاری میں لفظ آئے ہیں کہ وضع اللہ یدہ علی صدری، اللہ تعالیٰ نے اپنا ہاتھ میرے سینے پر رکھا اور میں نے اللہ کے دست مبارک کی ٹھنڈک، خدا کے پاک ہاتھ کی ٹھنڈک اپنی کمر میں محسوس کی. اور پھر اللہ نے مجھ سے پوچھا کہ اب بتائیے کیا بحث ہو رہی ہے. تو میں نے کہا اللہ وہ اس بات پر بحث کر رہے ہیں کہ میری امت کے گناہ کیسے معاف ہوں گے. تو آپ نے فرمایا پھر اللہ تعالیٰ نے مجھ سے پوچھا کہ کیا جواب ملا، دوسرے فرشتوں کی جو ٹیم تھی، جماعت تھی، اس نے کیا بتایا. تو میں نے عرض کیا کہ وہ یہ ان سے کہہ رہے تھے کہ ان کے گناہ معاف ہوں گے مسجدوں کی طرف چل کے آنے سے، اور ان کے گناہ معاف ہوں گے ان اوقات میں وضو کرنے سے جب وضو کرنے میں دقت پیش آتی ہے، جیسے سردی میں، جیسے فجر میں، عشاء میں، تو ان کے گناہ ایسے معاف ہو جائیں. وہ ملائے اعلیٰ میں جب اللہ کا حکم نازل ہوتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بتایا ہے اور قرآن میں آیا ہے، اللہ نے فرمایا ہے کب کبھی طاری ہو جاتی ہے، تھر تھری طاری ہو جاتی ہے فرشتوں پہ، اور گھبراہٹ کے مارے پر اپنے مارنے لگتے ہیں زمین پہ اور کہتے ہیں ماذا قال ربکم، کیا کہا ہے تمہارے پروردگار نے، کیا حکم نازل ہو گیا. اور اتنا بوجھ ہوتا ہے اس کا کہ کسی کی مجال نہیں ہے کہ اللہ کا حکم سن کے دم مار سکے. اب جواب کون دے آگے؟ اور پھر فرشتے خود ہی کہتے ہیں کہ قال الحق، جو بھی حکم نازل ہوا ہے سچائی کے ساتھ ہے، بالکل ٹھیک ہے، ہم اس کو مانتے ہیں. اللہ بڑے عالی شان والا ہے، فرشتے کہتے ہیں وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، اور اللہ کی ذات بڑی بلند و بالا ہے. وہ جو ملائے اعلیٰ میں حکم نازل ہوتا ہے پھر وہ فرشتوں کے ذریعے ٹریول کرتا ہے، نیچے آتا ہے، پھر اور نیچے آتا ہے، پھر اور نیچے، حتیٰ کہ اس آسمان میں جو فرشتے کام کر رہے ہوتے ہیں ان کے پاس حکم پہنچتا ہے کہ دیکھو اب یہ کرنا ہے کہ اس ملک کو تباہ کرنا ہے، اس قوم کو ترقی دینی ہے، فلاں آدمی ہے لیکن اسے اقتدار دینا ہے، فلاں جگہ پر بارش کا برسنا ہے، فلاں جگہ سے بادلوں کو ہٹا دو، اس بستی میں قحط کو پڑنا ہے. یہ چیزیں ایسی جب نیچے آتی ہیں، یہ ہے تدبیر اللہ کے کاموں کی. یدبر الامر، اللہ نے کائنات کو ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا، وہ کائنات کی تدبیر کرتا ہے. ما من شفیع، اور لوگوں کوئی نہیں ہے جو اللہ کے ہاں شفاعت کر سکے الا من بعد اذن، مگر یہ کہ اس کی اجازت کے بعد. یہ ہے مستقل دعویٰ جو پوری صورت میں ملے گا. اور بالکل آغاز میں عرض کیا تھا کہ اس صورت میں اللہ نے شفاعت کی نفی کی ہے کہ کوئی ایسا نہیں ہے جو خدا کے سامنے جبرن کوئی چیز بنوا سکے. اور شفیع کا وہ تصور جو مشرکین میں تھا، وہ یہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جب کوئی جاتا ہے جو خدا کا مقرب بندہ ہے تو خدا سے جو چاہے منوا لیتا ہے. فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں کہتے تھے، اسی لیے قرآن نے کہا ہے نا الکم الذکر ولہ الانثی، بیٹے تمہارے لیے اور بیٹیاں اللہ کے لیے. تلک اذن قسمۃ ضیزی، اور یہ بڑی ناانصافی پر مبنی تقسیم ہے جو تم کرتے. ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ملائکۃ اناثا، فرشتوں کو تم نے بیٹیاں بنا دیا ہے. ایک جگہ انکم لتقولون قولا عظیما، تم بہت ہی بےہودہ بات کہتے ہو. اور نظریہ کیا تھا کہ بیٹیاں جس طرح والدین کے گھر جاتی ہیں تو والدین ان کی عزت کرتے ہیں اور انہیں کچھ دے دلا کر ہی بھیجتے ہیں، ایسے ہی جب فرشتے کوئی چیز خدا کے ہاں لے کے جاتے ہیں تو اللہ بھی اس سے مجبور ہو جاتا ہے. اللہ نے صاف نفی کر دی اور اللہ نے فرمایا ما من شفیع الا من بعد اذن، اور کوئی ایسا نہیں ہے جو اللہ کے ہاں کسی کی بھی سفارش کر سکے مگر یہ کہ الا من بعد اذن، مگر یہ کہ اس جو پہلے اس کا حکم ہو اللہ کا اس وقت. اذن کے دو ترجمے کیے گئے. شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور شرف الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ نے ترجمہ کیا ہے کہ الا من بعد اذن، جب تک کہ اللہ کا حکم نہ ہو. اذن حکم کے معنی میں اور اذن اجازت کے معنی میں بھی آتا ہے. جگر نے کہا ہے نا شاعری میں، کیا شعر ہے ان کا، پیتا بغیر اذن کے
میری تھی کیا مجال، پیتا بغیر اذن کے میری تھی کیا مجال، در پردہ چشمے یار کی شے پا کے پی گیا۔ تو حقیقت میں در پردہ یار جو تھے وہ کہہ رہے تھے پی لے، تو ان کی شے پا کے پی گیا، وگرنہ میری کیا مجال تھی۔ تو اذن اس معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا کہ جب تک کہ اللہ کا حکم نہ ہو کوئی سفارش نہیں کر سکے گا۔ تو پتہ چلا کہ مستقل منصب شفاعت کا کسی کے بھی پاس نہیں ہے۔ کمال دیکھیے اس آیت، اللہ نے بالکل ہی نفی کر دی کہ کوئی خدا کے ہاں شفاعت کر ہی نہیں سکتا، بات ہی ختم ہے۔ اور جو کریں گے وہ کیا ہے، اللہ کا حکم ہوگا کہ ان گناہ گاروں کے بارے میں آپ بات کر سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت ہوگی یا حکم ہوگا، اذن کے دونوں معنی ہے نا۔ تو اللہ کسی کو بھی اجازت دے کہ ہاں بھئی آپ بات کیجئے، یا اللہ حکم دے کہ بات کرو، کمال کی توحید ہے۔ سرے سے جڑ ہی اکھیڑ دی اس کی کہ تمہارے یہ تصورات کہ خدا سے کوئی منوا سکے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ وہ تو خود حکم دیں گے تو کوئی بولے گا، وہ حکم نہ دے تو کون بول سکتا ہے۔ ما من شفیع الا من بعد اذن، اور کوئی ایسا نہیں ہے جو خدا کے ہاں شفاعت کر سکے۔ تو اصل بات اذن کی آ گئی۔ تو ان تمام فرقوں کا رد ہوا جو یہ سمجھتے ہیں، اور خاص طور پہ کیتھولک جن کے ہاں مستقل عقیدہ یہی ہے شفاعت کا کہ سیدنا مسیح علیہ السلام ساری کائنات کو بخشوا لیں گے۔ اللہ نے کہا بخشوانا تو درکنار، جب تک ہم اجازت نہ دیں، ہم حکم نہ دیں، کوئی بول ہی نہیں سکتا۔ اس لیے شفاعت پہ پہلے پچھلے سال بات ہو چکی، وہ سن لیجئے گا، اس لیے اس کی تشریح میں نہیں جا رہے، بس یہ بات عرض کرنی ہے کہ کوئی ایسا نہیں، شفاعت کریں گے قیامت میں بہت، حدیث میں آیا ہے انبیاء علیہ السلام شفاعت کریں گے اپنی اپنی امتوں کے لیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے، حافظ ہیں قرآن کے وہ کریں گے، علماء ہیں وہ کریں گے، اسی طرح چھوٹے بچے وہ کریں گے، اور بچہ جس کا جسم مکمل نہیں ہوا اور اس سے پہلے یہ وارشن ہو گئی وہ کرے گا۔ یہ سب چیزیں آئی ہیں حدیث میں، مگر الا من بعد اذن، جب حکم ہوگا کہ تم بولو تو وہ بولے گا۔ اس کی ذات پاک کے سامنے اس کی بارگاہ میں بول کوئی نہیں سکتا، ایسے تھوڑا ہی ہے۔ ذالکم اللہ ربکم، لوگو یہ ہے تمہارا پروردگار۔ دیکھا آپ نے آیت میں زور، پہلے شروع کیا ان ربکم اللہ الذی، تمہارا پروردگار یقیناً وہ ہے جس نے یہ کام کیے، آخر پہ پھر کہا ذالکم اللہ ربکم، یہ ہے تمہارا پروردگار، لاؤ اس کے مقابلے میں کوئی ہے، کوئی جو 7 آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کر سکے، ہے کوئی جو اس کائنات کو چلا سکے، ہے کوئی جو عرش پر غلبہ پا سکے، کوئی ہے جو کائنات کے چلانے کی تدبیر کر سکے؟ جب یہ ہے تمہارا پروردگار تو دیکھو فاعبدوہ، عبادت کرو اس کی، افلا تذکرون، کیا تم دھیان نہیں کرتے؟ کیا تم سوچتے نہیں ہو کہ عبادت کس کی کر رہے ہو؟ ان کی عبادت کرتے ہو جو تم جیسے ہی بے بس ہیں۔ تو اس لیے پہلی شفاعت جو تھی جبر کے ذریعے، اس کا اجمالاً تذکرہ کر دیا کہ دیکھو کوئی شفاعت نہیں کر سکتا، اور دنیا اور آخرت میں نفی کر دی کہ کوئی شفاعت قہری طور پر، جبری طور پر نہ دنیا میں ہو سکتی ہے نہ آخرت میں، اور کفار مکہ تو آخرت کے قائل ہی نہیں تھے۔ تو بات رہے گی دنیا کی کہ تمہیں دنیاوی مصیبتوں سے، عذاب سے، تکالیف سے بچانے والا کوئی ایسا ہو جو کہ تمہاری بات کی وجہ سے اللہ سے منوا لے، بالکل نہیں ہے۔ افلا تذکرون، کیا تم دھیان نہیں دیتے اس بات پر؟ یہ تھی پہلی عقلی دلیل کہ عقل سے کام لو۔